اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی ہے کفار کے ساتھ دلی دوستی کی۔ آج اللہ رب العزت دو باتوں کو بیان فرمائیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ دین اسلام کی ابدی حفاظت کی پیشن گوئی اللہ بیان فرمائیں گے۔ دوسرا اللہ رب العزت عام کفار کے ساتھ بھی دلی دوستی لگانے کو بھی منع فرمائیں گے، اور ساتھ میں یہ بیان فرمائیں گے مومنوں کے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہی دوست بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دوست نہیں بن سکتا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو کوئی بھی تم میں سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، عن دینہ، اپنی دین سے، فسوف یأتی اللہ، پس ان قریب اللہ لے آئے گا۔ اللہ اس آیت کے اندر دین اسلام کی حفاظت کی پیشن گوئی فرماتے ہیں، اور ایمان والو تم یہ مت سمجھو کہ ہماری وجہ سے یہ اسلام قائم ہے، ہم نہ ہوں گے تو یہ اسلام نہیں ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو یہ دین نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہونے نہ ہونے سے میرا دین ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم، عن قریب اللہ لے آئے گا ایک ایسی قوم، یحبهم، وہ اللہ سے محبت کریں گے، وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ پھر ان سے محبت کرے گا، اور أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ ایمان والوں کے اوپر بے حد درجے کے مہربان ہوں گے، نرم ہوں گے، اور أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے اوپر مزید سخت ہوں گے۔ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی پھر ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ وہ پیشن گوئیاں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر پوری ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ قاصد کو، اگر قاصدوں کو قتل کرنا رواج ہوتا یا جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر ڈالتا، جاؤ جا کر محمد کو یہ کہو آپ شہر کے نبی ہو، میں دیہات کا نبی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا، اسود عنسی تھا اس کو قتل کیا گیا، اسی طرح اور بہت ساروں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے اندر صحابہ نے ان کا قلع کما کیا، تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا
مومنوں کے مخلص دوست کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تمہارا مخلص دوست تمہارا آقا اللہ رب العزت ہے، پھر دوسرے نمبر پر ورسولہ، اس کا رسول تمہارا مخلص دوست ہے، اور والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ آپ کے مخلص دوست بن سکتے ہیں۔ اب ان مخلص دوستوں کی صفات کیا ہیں؟ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا جی میں مومن ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں ان مومنوں کی صفات یہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں جی، نمازوں کو چھوڑتی نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو تحقیق اس نے کفر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کے ظاہر کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بندہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہے یہ بندہ کافر ہو چکا ہے جی، لہٰذا اس بندے کو قتل کیا جائے، مرتد ہو گیا ہے جی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کسی نے ان سے پوچھا حضرت بے نمازی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اوپر نیچے 60 70 80 90 روٹیاں رکھی ہوں، اگر اوپر سے کتا ایک روٹی اٹھا کر لے جائے نا جی تو نیچے والی 1-2 روٹیوں کو ہٹا دیا کرو، ہو سکتا ہے اس کا لعاب اس کو تھوک 1-2 روٹیوں کو لگاؤ تو وہ ناپاک ہو گئی ہوں، نجس ہو گئی ہوں، حرام ہو گئی ہوں، لیکن نیچے والی پاک ہو جاتی ہیں۔ پھر کہا حضرت بے نمازی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اگر بے نمازی بندہ اوپر سے 1 روٹی اٹھائے نا جی تو نیچے ساری کی ساری حرام ہو جاتی ہیں، بے نمازی کی اتنی نحوست ہے۔ ان سے پھر پوچھا گیا حضرت بے نمازی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا بے نمازی بندے کو قبرستان میں داخل نہ کیا جائے۔ آج ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نا جی، پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرتی نہیں، پھر ہم بزرگوں کی بزرگی کا، پھر ان کی ولایت کا، ان کی شانوں کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی بات مانتے ہی نہیں جی، بڑے عشق کے دعوے ہیں جی، حضور کے ساتھ ہم اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ربیع الاول گزر چکا ہے جی، ہر بندہ عاشق ہوتا ہے جی، ہر داڑھی مونڈا بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ کنجر بھی ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اس پیغمبر کی سنتوں کی نا جی، ایک بندے کے چہرے کے اوپر بھی سنت نہیں ہوتی۔ تو اللہ یہ ہدایت دے، فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں یہ مومن ہیں جی، پہلی صفت۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان مومنوں کو دوسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیے ہے وہ اس مال کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب اس زکوٰۃ کے اندر امیر بھی برابر ہے، غریب بھی برابر ہے۔ امیر کو حکم ہے کہ تم دو، غریب کو حکم یہ ہے کہ تم لے سکتے ہو جی۔ نماز بدنی عبادت تھی اور زکوٰۃ کیا ہے جی؟ مالی عبادت ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہم راکعون، وہ رکوع کرتے ہیں۔ نماز والا رکوع ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ رکوع کرتے ہیں ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہیں، اکڑ خانیاں نہیں کرتے جی۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ مومنوں کی 3 صفات اللہ بیان فرما کر کہتے ہیں جو بندہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے دوستی رکھتا ہے، فرمایا فإن حزب اللہ هم الغالبون، پس بے شک اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر کیا ہو جائے گا جی؟ غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ایمان والوں کی تعداد اگرچہ کم کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی آ کر رہو گے جی۔ وقتی طور پر شان و شوکت کفار کی ہوگی یا یہ کہ دبدبہ ہوگا، لیکن فتح آپ ہی کی ہوگی، آپ کو کفار دبا نہیں سکیں گے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا، تیسری بات اللہ بیان فرماتے ہیں او ایمان والو، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی دوستی مت رکھاؤ اور اسی طرح باقی کفار کے ساتھ بھی دوستی مت رکھو۔ کیوں؟ وجہ اللہ نے خود بیان فرمائی، کفار کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، فرمایا اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، یہ تمہارے دین کو نہیں مانتے، یہ تمہارے دین کے ساتھ ٹھٹھے مذاق کرتے ہیں۔ آج بھی دن بدن نئے نئے جب فتنے رونما ہوتے ہیں نا جی، نئے لبرل قسم کے لوگ آتے ہیں اور ذہن ان کے خالی ہوتے ہیں تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام اتنا سخت ہے، اسلام کے اندر یہ تنگی ہے، عورتوں کو یہ حقوق نہیں دیے جا رہے، ماں باپ کو یہ حقوق نہیں دیے جا رہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے قرآن اور شریعت ہر ایک کا حقوق دیتی ہے جی، لیکن وہ مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں نا جی، وہ آگے باقیوں کے حقوق نہیں دیتے، تو پھر وہ لوگ اسلام کو نشانہ بناتے ہیں۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی دوستی مت لگاؤ، کفار کے ساتھ بھی دوستی مت لگاؤ، کیونکہ یہ تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔
آگے فرمایا واتقوا، کفار کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے ڈرا کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے دین کے ساتھ مذاق ایسے بھی کرتے ہیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ تمہاری اذان کے ساتھ بھی مذاق کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک نصرانی تھا، عیسائی تھا، وہ ہمیشہ اذان ہوتی تو وہ اذان کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، اور جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ نصرانی کہا کرتا تھا جھوٹے کو اللہ سزا دے جی، جھوٹے کو اللہ جلائے۔ تو ہوا یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کی خادمہ آگ لے کر گھر کے اندر آ رہی تھی، تو ایک چنگاری اس سے نیچے گر گئی جی۔ اس چنگاری کی وجہ سے وہ بندہ خود بھی اور اس کے گھر والے سارے کے سارے آگ کے اندر جلس گئے۔ اللہ نے دنیا کے اندر اسے جہنم کی آگ اور جہنم کی سزا لگائی، اور اس کو پتہ چلا کہ جھوٹا کون تھا، سچے کو جھوٹا کہہ کر اس کے اوپر لعن طعن کر رہا تھا، تو اللہ نے دنیا کی ہی کے اندر اپنے پیغمبر کا بدلہ لیا جی۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ استہزاء کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، ایک دن اس زندگی نے روٹ جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا، لیکن یہ باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی، یہ سمجھتی ہیں دنیا ہی بس دنیا ہے، مرنا ہے تو اگلا جہان کس نے دیکھا ہے جی، تو اس لیے دنیا ہی کے اندر سب کچھ ہمیں ملتا ہے، کرنا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو کوئی بھی تم میں سے پھر جائے، عن دینی، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، پس ان قریب اللہ لے آئے گا، بقوم، ایک ایسی قوم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، یحبہم، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے نا جی، آج کل ہم دین کی دعوت کسی کو دیتے ہیں نا جی، تو ہمارے دل کے اندر یہی کھٹکا ہوتا ہے یہ بندہ آگے سے کیا کہے گا۔ رب کا قرآن یہ کہتا ہے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی ملامت کرتا ہے تو کرنے دو جی۔ کتا 14ویں کے چاند کو اگر بھونکتا ہے تو 14ویں کے چاند کو اثر پڑتا ہے جی؟ نہیں پڑتا جی۔ کتا نیچے سے ستاروں کو بھونکتا ہے تو کیا اثر پڑتا ہے؟ کوئی بندہ آسمان کی طرف تھوکتا ہے کہ بھئی میں آسمان کے اوپر تھوک رہا ہوں، تو آیا اس کا تھوک آسمان پہ جائے گا؟ نہیں، اس کے اپنی منہ پہ آئے گا۔ آپ کو کوئی بندہ دین کی وجہ سے باتیں سناتا ہے نا تو بے شک سنائے جی۔ لوگوں نے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ پیغمبروں کو ساحر، کذاب اور طرح طرح کے شاعر، مجنون، دیوانہ کہا تو ہم کس باغ کی مولی ہیں جی۔ اس لیے جو کہتا ہے دین کی باتوں کے اوپر آپ کو تو بے شک کہنے دو جی، اس کو اپنی بڑاس نکالتا ہے تو نکالنے دو۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، ہر بدبخت کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا وسع والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ، پکی بات ہے تمہارا دوست، تمہارا آقا اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا پیغمبر ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین، صفت نمبر 1، یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور ہر وقت وہ خشوع اور خضوع میں رہتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو بندہ دوستی لگائے اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس بے شک وہی لوگ غالب آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، چاہے وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار کو، اولیاء، دوست مت بناؤ، واتقوا اللہ، کفار کے ساتھ دوستی لگانے میں ڈرتے رہو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم اذان دیتے ہو، آواز لگاتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، وہ بنا دیتے ہیں اس کو مذاق اور کھیل، ذالک، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، وہ ایک ایسی قوم ہے، لا یعقلون، جو سمجھتے نہیں۔